اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی نقوش امامت میں نواب اربع کے بارے میں۔ نواب اربع وہ امام کے نائبین کے جو غیبت صغرا میں امام تک پیغام پہنچانا اور امام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام انجام دے رہے تھے۔ ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نواب اربع کے، جن کے بارے میں ہم نے 3 نائبین کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ کس کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے؟ محمد بن عثمان، ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، پھر محمد بن عثمان، پھر حسین حسین بن بن روح، روح۔ صحیح ہے۔ اور ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں علی بن محمد سمری۔ ان کے اوپر اسٹار دیا ہوا ہے، یہ اسٹار کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے سمیری، اور سمیری سین سے اور سات سے بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا؟ سمیری اور سمیری۔ ہم نے کیا پڑھا؟ سمری، ٹھیک ہے؟ تو سمری، اور مجھے یاد جو ہے وہ سمری ہی یاد ہے۔ بہرحال سمیری سین سے اور سات سے، دونوں سے آتا ہے۔ حسین بن روح کے بعد امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حکم 3 نمبر پہ آئیے مولانا۔ اعلام الورا طبرسی کی کتاب ہے۔ اور نوبختی کی وصیت، یہ نوبختی کون تھے؟ تیسرے نائب حسین بن روح نوبختی، بھول جاتے ہیں آپ، صحیح ہے۔ اور نوبختی کی وصیت اور شناخت کے ذریعے سے علی بن محمد امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت اور شیعوں کے امور کی باگڈور سنبھالنے کے ذمہ دار قرار پائے۔ سمری امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب اور دوستوں میں سے تھے۔ آپ کی وفات سے چند دنوں پہلے امام کی جانب سے آپ کے نام ایک تحریر صادر ہوئی، جس کا مضمون یہ تھا، یعنی عین تحریر نہیں ہے بلکہ اس کے مضامین جو اس کے اندر مطالب ہیں وہ ہیں کہ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی بن محمد سمری، خدا تمہاری رحلت کے سوگ کا تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ تم 6 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے، لہذا اپنے کاموں کو منظم کر لو اور کسی کو بھی اپنا جانشین قرار نہ دو۔ مکمل غیبت کا دور آ چکا ہے اور میں خدا کی اجازت کے بغیر ظہور نہیں کروں گا، اور ایک طویل مدت کے گزر جانے، دلوں کے سخت ہو جانے اور زمین کے ظلم و ستم سے بھر جانے کے بعد میرا ظہور ہوگا۔ یہ امام کا خط ہے مولانا، ٹھیک ہے؟ جس میں امام نے اپنے نائب کو کہا کہ 6 دن بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہ کرنا، اس لیے کہ اب لمبی غیبت، طویل غیبت کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ صحیح ہو؟ یہ کتنے سال کے بعد ہوا اور کس سن میں ہوا؟ 329 ہجری، 329 ہجری، صحیح ہے؟ 329 ہجری میں، یعنی کتنے سال چلی ہے آپ کی یہ غیبت صغرا؟ آپ نے 69 ایئرس، کتنی؟ 69 ایئرس، صحیح ہے؟ 69 سال غیبت صغرا کی مدت ہے۔ اور ابھی 1445 چل رہا ہے۔ 1445 سے اگر ہم مائنس کریں گے کس کو؟ 329 کو، صحیح ہے؟ تو 1116 سال کس کے ہو چکے ہیں؟ غیبت کبرا کے۔ کتنے؟ 1116 سال۔
اور اسی لیے مولانا امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب مہدی خروج کرے گا، میرا بیٹا مہدی خروج کرے گا، تو لوگ اسے پہچانیں گے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو امید ہوگی کہ وہ بوڑھے ہوں گے، لیکن وہ خدا کی قدرت سے 40 سال کے جوان لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے امام کی ولادت کب ہے؟ 255 ہجری۔ کتنا ہے؟ کتنے ہو رہے ہیں مولانا؟ 1190 سال، تقریباً 1200 سال ہو رہے ہیں مولانا۔ یعنی جب 55 آئے گا نا، 1455، تو پورے 1200 سال ہو جائیں گے امام کی ولادت کو۔ تو 1000 سال کا آدمی کتنا بوڑھا ہونا چاہیے؟ صحیح ہے؟ کمر جو ہے جھکی ہونی چاہیے، عصا کا سہارا ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود قدرت خدا سے جب امام تشریف لائیں گے تو امام کیا ہوں گے؟ 40 سال کے جوان۔ اور یہ متعدد روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس تحریر کے صادر ہونے کے 6 دن ابو الحسن ثمری انتقال فرما گئے۔ کہا 6 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو۔ 6 دن ابو الحسن علی بن محمد ثمری کیا ہو گئے؟ انتقال فرما گئے۔ آپ کے مرنے سے قبل لوگوں نے آپ سے پوچھا تمہارے بعد نائب امام کون ہوگا؟ صحیح ہے، تو انہوں نے جواب دیا مجھے کسی کو معین کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ ابو الحسن ثمری کی وفات کے ساتھ تاریخ شیعت میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو غیبت کبریٰ کے نام سے مشہور ہے، اور ہم آنے والے صفحوں میں اس کے متعلق بحث کریں گے۔ پہلے اس بحث کے شروع کرنے سے پہلے ہم جان لیں کہ جو نواب اربع تھے ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، ان کے کام کیا تھے، یہ کرتے کیا تھے۔ کہہ رہے نائبین خاص کی بنیادی ذمہ داریاں، اہم بات ہے یہ کہ نہیں کہ جو 69 سال کا عرصہ گزرا، 69 سال کے عرصے میں جو امام کے 4 نائب ہوئے کہ جو جلیل القدر صحابی تھے، عالم تھے، فاضل تھے، کئی اماموں کی صحابیت کا شرف انہیں حاصل تھا کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آخر وہ کام کیا انجام دیتے تھے؟ کہہ رہے امام علیہ السلام کی جانب سے اپنے خاص نائبین کا تقرر در حقیقت وکالتی ادارے کو وسعت عطا کرنا تھا۔ وکالتی ادارے کو کیوں کہا مولانا؟ کیونکہ وکالت کا سلسلہ ہمارے نویں امام نے شروع کیا۔ 10ویں امام کے دور میں کیا ہوا؟ وسعت پایا۔ صحیح ہے، کون سا؟ وکالت کا، کہ الگ الگ علاقوں میں آپ کے وکیل تھے۔ 11ویں امام میں اور وسیع ہوا، اور 12ویں امام میں اس کی وسعت اور بڑھ گئی۔ صحیح ہے، جس کے بعد ذکر کیا ہے کہ وہ 9ویں امام کے دور سے فعال صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ کب ظاہر ہوا تھا؟ 9ویں امام کے دور سے۔ اور امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں اسے قابل ملاحظہ ترقی حاصل ہوئی تھی۔ اب وہی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور میں اپنے اوج پر پہنچ چکا تھا، یعنی بلندی پر۔ اور امام علیہ السلام کے خاص نائبین کے بنیادی ذمہ داریوں اور سرگرمیوں کو درج ذیل چند امور میں ملخص کیا جا سکتا ہے۔ امام کے نام اور مقام کو پوشیدہ رکھنا۔ امام کہاں ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کس حالت میں ہے؟ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کلاس لیتے لیتے بتا دیتے کہ نہیں بتا دیتے؟ امام سے ملا ہوں، کیسے تھے، کیا تھے؟ صحیح۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے شیعہ مجمع، یعنی پورے جو امام نہیں ہیں تو پوری شیعت کی مرکزیت کہاں پہ موجود ہے؟ علی بن محمد ثمری، حسین بن روح، محمد بن عثمان، عثمان بن سعید۔ ہم نیچے سے چلیں مولانا، الٹا مت سمجھنا۔ پہلے کون؟ عثمان بن سعید، پھر محمد بن عثمان، پھر حسین بن روح، پھر علی بن محمد ثمری۔ تو پوری شیعہ مرکزیت کہاں پہ ہے؟
بھائی امام تو پردے غیب میں ہے نا، صحیح ہے، لوگ کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ ان نائبین کی طرف. تو کہہ رہے ہیں تو ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کربلا جا کے آتے ہیں، مکے جا کے آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں، آپ کے رشتے دار پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ اور کیسا تھا وہاں، زیارت کیسی ہوئی، طبیعت کیسی رہی، صحیح، روزہ کیسا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، بتاؤ ہم جائیں گے تو کیسے جا سکتے ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا، کتنے دن لگے گا، موسم کیسا رہے گا. تو کیا شیعہ سوال نہیں کرتے ہوں گے ان سے کہ بھائی اب امام سے مل کے آئے ہو، بتاؤ کیسے دکھتے ہیں، صحیح تھوڑا تصویر ہی بنوا دو ان کی، کہاں رہتے ہیں بتا دو تاکہ ہم بھی کبھی جائیں ادھر تو مل لیں. تو امام کے نام اور مقام کو پوشیدہ رکھنا ان کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے. اگرچہ غیبت صغریٰ کے دور میں امام کے خاص نائبین و باقیوں کے لیے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف سے ملاقات کا امکان تھا، صحیح ہے، آج کے شیعہ سے امام کی ملاقات ہو جائے تو سیلفی ہی لے کے فیس بک پہ ڈال دے گا. جی ہاں، ہاں امام کے ساتھ پتا چلا کہ اگلے دن گرفتار ہو گیا، کہاں ملا تھا بھائی تو، ہاں بتا. تو کہہ رہے ہیں ملاقات کا امکان تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن بعض سیاسی مشکلات کی وجہ سے نواب اربع میں سے کسی کو اس بات کی اجازت حاصل نہ تھی کہ وہ عمومی سطح پر امام کا نام اور ان کے قیام کی جگہ کو بتائیں. آج ہمارا کیا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں، ختنہ کرتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، ولیمہ ہوتا ہے تو، حج ہوتا ہے تو، زیارت ہوتی ہے تو، گھر کا چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا، صحیح ہے، ہیپی برتھ ڈے یا کچھ بھی، ہم کیا کرتے ہیں، سب کچھ شیئر کرتے ہیں. جو کہ کیا تھا، عمومی سطح پر امام کا نام اور ان کے قیام کی جگہ کو نہ بتائیں. مولانا ان کو اجازت نہیں تھی کہ بتائیں، چونکہ ایسی صورت میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جان کے لیے حکومت وقت کی جانب سے خطرہ ہو سکتا تھا. پوشیدہ رکھنے کی یہ سیاست بطور دقیق خود امام کے حکم اور ہدایت کے مطابق انجام پاتی تھی. لاک ڈاؤن میں تمہیں یاد ہوگا ایک مہیش شاہ کر کے گجرات سے تھا کہ جس نے کئی کروڑ یا کئی ملین اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس پرانی نوٹیں اتنی موجود ہیں. اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور پتا چلا کہ کچھ نہیں، اس نے ایسے ہی دعویٰ کیا تھا. کیا تھا موجود اس کے پاس؟ جی کیا موجود تھا؟ یعنی جب یہاں پہ نوٹ بندی ہوئی 2016 میں، پرانے نوٹ بند ہوئے، نئے نوٹ جاری ہوئے، تو پرانے نوٹ باقاعدہ ہم بینک میں جمع کر سکتے تھے. تو اس میں جن کے پاس کم تھا ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن جن کے پاس زیادہ تھا ان کے لیے مشکل تھی کہ جمع کرتے ہیں تو اس کا حساب و کتاب دینا ہے. صحیح ہے. تو اس میں ایک شخص تھا گجرات کا، مہیش شاہ، غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو آپ کو نام اگر ہم سرچ کریں گے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے اور بعد میں جب پولیس نے گئے ان کو اریسٹ کیا تو کچھ نہیں نکلا. یہ رہے وہ، دیکھ رہا ہے، یہ ہے مہیش شاہ. جی ہاں، یاد آیا؟ یہ اریسٹ کی فوٹو ہے، یہ دکھ رہا ہے، یہ دیکھیے آفٹر دا، ہاں 13,860 کروڑ، گجراتی بزنس مین مہیش شاہ. تو یہ کافی کنٹروورسی ہوئی اور پتا چلا جب پولیس نے پکڑا تو کچھ نہیں نکلا. تو کیا ہے، پوشیدہ رکھنا امام کی ذات کو ایک اہم ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. آج کا جو بھولا بھالا شیعہ ہے اگر اسے موقع مل جائے، آج امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
ملاقات کا شرف کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہماری ظرفیت ایسی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک دن کسی کے سوال کے بغیر خود سے امام نے محمد بن عثمان دوسرے نائب کیوں کہا تھا کہ آپ کو یاد آ جائے؟ پہلے یاد رکھنا، پہلے کون؟ عثمان بن سعید، دوسرے محمد بن عثمان، تیسرے حسین بن رو، چوتھے علی بن محمد سمعی۔ صحیح، اس کو یاد رکھیے گا کہ نام ایک تحریر صادر فرمائی جس کا مضمون یہ تھا جو لوگ میرے نام کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر وہ خاموش رہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اور اگر کچھ کلام کریں گے تو جہنم ان کے انتظار ہے، کیونکہ اگر یہ میرا نام جان لیں گے تو اس کو فاش کر دیں گے، اور اگر میرے رہنے کی جگہ سے باخبر ہو جائیں گے تو دوسروں کو بتا دیں گے۔ اسی طرح میں نام ابھی جانتے ہیں نا مولانا، ابھی کی سیاست، اس وقت کی سیاست کہ جہاں پوری کی پوری حکومتی مشنری 12 امام کے قتل کے لیے، جیسے ہم نے کہا 7ویں امام کے دور میں نہیں بتایا تھا تمہیں، منصور دوانقی نے فوراً والی مدینہ کو لکھا کہ امام جعفر صادق نے جس کو اپنا جانشین معین کیا ہے اسے گرفتار کر کے قتل کر دو، اس کا سر بھیجو۔ لیکن چھٹے امام نے وصیت کی تھی کس کے نام؟ خود منصور دوانقی کے نام، حاکم مدینہ کے نام، عبداللہ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی، جناب حمیدہ خاتون، اور خود امام موسیٰ کاظم۔ اب ایسے میں کہا کہ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ نام ہے، پہلا نام تو تیرا ہی ہے، تو کہا ایسے میں تو انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ایسی طرح کی ذات امام کی ہوتی یا چھٹے امام نے یہ حکمت نہ اپنائی ہوتی، سیدھے 7ویں امام کو وصی بنا دیا ہوتا، تو کیا امام کی جان محفوظ رہتی؟ نہیں رہتی۔ اور محفوظ بھی رہے تو قید و بند میں آپ نے زندگی گزاری ہے، تقریباً 12 سال آپ قید میں رہے۔ تو کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی اگر جگہ اور ان کے مقام کا پتہ چل جاتا تو کیا انہیں چھوڑا جاتا؟ کہاں گیا جی؟ اسی طرح سے ایک دن جب عثمان بن سعید پہلے نائب، ٹھیک ہے، سے بعض بزرگ شیعہ افراد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین کا نام پوچھا تو انہوں نے اس کو بتانے سے انکار کیا اور کہا اس سلسلے میں سوال کرنا تم پر حرام ہے، اور میں ان باتوں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام قرار دوں اور حرام کو حلال، بلکہ خود انہی کے حکم سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر شیعہ جستجو کرتے ہوں گے، میں نے نہیں کہا، جیسے ہم کوئی ایک انسان آتا ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں، صحیح ہے، کہاں اور کیسے۔ ابھی شہاب الدین کیرلا کا جو حج کرنے پیدل گیا تھا واپس آیا تو پھر بھی اس کے اجلاسات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، کہ اس نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی، اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لوگ ان سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ چونکہ عباسی حکومت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور ان کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جو ان کے وارث نہ تھے۔ صحیح ہے؟ یعنی یہ میں نے حدیث پڑھی مولانا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی میراث ان کی زندگی میں تقسیم کر دی گئی۔ میں آیا یہ باقاعدہ حدیث ہے کسی امام سے کہ ان کی میراث کو ان کی زندگی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیوں تقسیم کیا گیا آیا سمجھ میں؟ کیونکہ عباسی حکومت کا یہ یقین تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ان کی میراث انہیں دی گئی کہ جو ان کے وارث نہ تھے، اور امام خود وارث ہے لیکن امام کو وہ میراث نہیں ملی۔ جعفر طواب اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ، اور اس موضوع کے متعلق امام علیہ السلام نے صبر اور سکوت سے کام لیا۔ کون مولانا کس کو دیا گیا؟ جعفر طواب، وہی جعفر طواب یعنی جعفر کذاب جنہیں کہا جاتا ہے، معروف جو شہرت رکھتے ہیں، بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ صحیح ہے؟
کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے، پیچھے سے ایک بچہ آیا اور ان کے دامن کو کھینچ کے کہا چچا اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں چونکہ ولی کون تھے؟ ولی امام زمانہ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. اسی لیے جب کوئی اجازت دیتا ہے تب مولانا نماز پڑھاتے ہیں. اور اب کسی کو یہ جرات نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں سے رابطہ قائم کرے یا ان سے کچھ پوچھے. اور اگر امام کا نام افشا ہو جائے، یعنی کیا ہو جائے؟ آشکار ہو جائے، تو اس کو سزا دی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں دوسرا کام کیا تھا وکلا کا؟ امام علیہ السلام کے وکلا کی شعبہ جاتی سربراہی. شعبہ جاتی سے مراد سمجھتے ہیں مولانا؟ الگ الگ حصوں میں سربراہی تھی آپ کی. صحیح، الگ الگ حصے کا سے مراد کیا ہے؟ مثلا یعنی اقتصادی سربراہی، دینی سربراہی، سیاسی سربراہی. سمجھ میں آیا؟ شعبہ جاتی سربراہی. جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ غیبت کے دور میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نمائندے اور مقامی وکلاء اپنے مختلف اختیارات اور مختلف حلقوں میں کام کرنے کے ساتھ شیعوں کی اکٹھا آبادی والے علاقوں میں مستقر تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ وہاں رہتے تھے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ شیعہ تھے. اگرچہ 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں یہ وکلاء عام طور سے وکیل اول کے ذریعے سے امام سے رابطہ استوار کرتے تھے کہ جو شیعوں کے کیا تھے؟ اکٹھا آبادی والے علاقوں میں مستقر تھے. کون؟ وکلاء کے. اور امام سے رابطہ استوار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود خود ان کے لیے بھی براہ راست رابطے کا امکان مکمل طور سے ختم ہو گیا. یعنی دیکھیے ایک تو نواب خاص ہیں، ایک الگ الگ علاقوں میں وکیل ہیں کہ جہاں بڑی بڑی شیعہ آبادیاں ہیں، لیکن صرف اور صرف اگر کوئی مل پاتا تھا تو نائبین خاص مل پاتے تھے، وہ وکلاء بھی امام سے نہیں مل پاتے تھے. اور امام علیہ السلام کے فرعی اور مقامی وکلاء مختلف شہروں میں اسٹار بنا. یہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے شہر ہیں. شیخ طبرسی نے ان وکیلوں کی ایک دلچسپ فہرست ذکر کی ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کون کس علاقے میں خدمت انجام دے رہا تھا. کتاب کون سی ہے؟ اعلام الورع، صفحہ 454. ہاں بیٹا. اب دیکھیں کہ نائب خاص کی زیر نگرانی رہ کر اپنے فرائض کو انجام دینے پر مامور تھے کہ وہ لوگ کس کے انڈر میں کام کریں؟ نائبین خاص کے انڈر میں. اور شیعوں کے خطوط، ان کے سوالوں اور شرعی رکومات کو نائب خاص کے ذریعے سے امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے. تو نظام سمجھ میں آیا؟ امام کا ایک نائب خاص ہے اور پھر اس کی جگہ جگہ کیا ہیں؟ وکیل ہیں. اور وکیل ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں کہ جہاں میکسیمم شیعہ آبادی ہے. ابھی ہمارا کیا حال ہے مولانا؟ ہمارا یہ حال ہے کہ جو آج مراجع کے وکلاء ہیں یا تو لکھنؤ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں یا دلی میں بیٹھ گئے ہیں یا کہاں بیٹھ گئے ہیں؟ ممبئی میں. صحیح ہے. باقی نہ جانے ہندوستان کے کتنے بڑے بڑے علاقے ہیں. تو جو آرگنائزیشن ہمیں امام کے دور میں نظر آتا ہے کیا آج نظر آ رہا ہے؟ نہیں. اب دیکھیے مولانا، اور شیعوں کے خطوط، ان کے سوالوں اور شرعی رکومات کو نائب خاص کے ذریعے سے امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے. پھر ہے امام سے متعلق مال کا لین دین. وہ جو حق امام ہے وہ کس کا حق ہے مولانا؟ امام کا. امام اس پر جس طرح سے چاہیں تصرف کریں، یا امام کی جس طرح سے اجازت ہے اس میں تصرف کیا جائے. جب امام ایک بڑا لشکر آمادہ کریں گے تو وہ بڑا لشکر چلانے کے لیے ان کے خرچ کو، صحیح ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، پوری حکومت کو چلانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ صحیح. تو وہ امام کہاں سے لائیں گے؟ ہاں
اب دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں امام سے متعلق مال کا لین دین، یہ کس کا کام ہے؟ نائبین کا۔ کتنے کام ہم نے دیکھ لیے؟ پہلا کام تھا کیا؟ امام کے نام اور مقام کو پوشیدہ رکھنا۔ دوسرا کام تھا وہ وکلا کی شعبہ جاتی سربراہی، یعنی جو وکیل بنائے تھے الگ الگ علاقوں میں ان کی کیا کر رہے تھے؟ ہیڈ کون تھا؟ نائب خاص تھے۔ تیسرا تھا امام سے متعلق مال کا لین دین، پھر امام کے خاص نائبین میں سے ہر ایک اپنے اپنے دور میں امام سے متعلق رکومات کو جو شیعوں کی طرف سے براہ راست یا مقامی وکیلوں کے ذریعے سے دریافت کرتے تھے وہ اسے ہر ممکن طریقے سے امام تک پہنچاتے تھے یا ان موارد میں خرچ کرتے تھے جس کا امام انہیں حکم فرماتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دنوں میں قم اور ایران کے دوسرے علاقوں سے کچھ شیعہ افراد سامرہ پہنچے، لیکن وہ لوگ جو مال اپنے علاقے کے شیعوں کی طرف سے لے کر آئے تھے اسے امام تک پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب وہ لوگ واپس ہونے لگے تو امام نے مخفی طریقے سے ایک قاصد کو بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوایا اور اس مال کو لینے کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد سے تم کوئی چیز سامرہ لے کر مت آنا۔ صحیح ہے، میں بغداد میں ایک شخص کو معین کروں گا، تم تمام اموال کو اس کے حوالے کرنا اور میری تمام تحریریں اس کے ذریعے سے صادر ہوں گی۔ اسی کے بعد سے امام علیہ السلام نے عثمان بن سعید کو اپنا نائب خاص معین کیا اور انہوں نے بغداد میں اپنے وظائف کو انجام دینا شروع کیا۔ اور چوتھا ہے فقہی اور عقیدتی مشکلات کا جواب دینا، اور یہ اہم ہے۔ زیادہ لمبا ہے کیا؟ ہاں تو چلیں تو اس کو انشاءاللہ کل لے لیں گے ہم لوگ۔ تو ابھی کتنے کام ہم نے پڑھ لیے؟ 3۔ پہلا امام کے نام اور مقام کو پوشیدہ رکھنا، دوسرا جو وکلا ہیں شعبہ جاتی ان کی سربراہی کرنا، تیسرا امام سے متعلق مال کا لین دین کرنا، یا امام جہاں حکم دے اس موارد میں اسے خرچ کرنا۔ صحیح ہے، تو ظاہر ہے جو وکیل بھی تھے وہ بھی ان کا بھی ایک درجہ ہے یا نہیں ہے؟ براہ راست امام سے نہیں ہے لیکن امام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، خدا نے توفیق دی کہ اعلام الورا کتاب میں جانے کے بعد ہم ان وکلا کے فہرست کو دیکھیں کہ جو الگ الگ علاقوں میں وکیل تھے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ